اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجفی ہال کے منتظمین نے یہ آخری لیکچر کی درخواست کی ہے، جس میں ہم ماہ رمضان کو وداع کرنے کی بات کرتے ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، تھوڑے پوائنٹس بتاؤں، اور بس یہ ثابت قدم کیسے رہے ہم، یا ماہ مبارک کا رمضان کا مہینہ کس لیے ہے، یہ چند باتیں کو ملا کے آج کا لیکچر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں دو تین اہم پوائنٹس جو سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب علم کا مجمع ہے آج تو، ابھی تو عورتوں فقہ میں ماشاءاللہ بہت آگے نکل چکی ہے، کیونکہ درخواست کی گئی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ چند مسائل۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں زکوٰۃ فطرہ ہے کیا۔ زکوٰۃ فطرہ زکوٰۃ بدن ہے، ایک ہے زکوٰۃ مال کی حفاظت رہے، اسی لیے زکوٰۃ مال پر دیا جاتا ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ فطرہ جو زکوٰۃ بدن ہے، بدن کی صحت مندی، بدن کی سلامتی، بیماری سے بچنا، اچھی لمبی عمر، سکون والی زندگی بدن کے اعتبار سے، تو یہ زکوٰۃ فطرہ ہے۔ تو کتنا قیمتی ہے یہ عبادت، کتنی قیمتی ہے کہ ہماری تندرستی، صحت کے دار و مدار، ہزار نعمتیں صحت۔ اور دوسری بڑی سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ تب ہی قبول ہوتا ہے جب انسان زکوٰۃ فطرہ ادا کر دیتا ہے۔ جب تک روزے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں قبول نہیں ہوئے ہیں۔ اس کا ٹائم فکسڈ ہے، اس کا ٹائم یہ فکس ہے، نماز سے پہلے زکوٰۃ دینا ہے، پھر نماز۔ اگر جو لوگ عید کی نماز پڑھ رہے جو غیبت میں مستحب ہے، امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو واجب ہو جائے گی، مگر ابھی مستحب ہے، تو جو نماز عید پڑھنا چاہتا ہے ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ فطرہ دے، پھر نماز عید پڑھے۔ جو نماز عید پڑھنا نہیں چاہتا تو وہ نماز ظہر سے پہلے دے، یعنی زکوٰۃ پہلے ہے پھر نماز ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا ٹائم معین ہے، اسی لیے ہم ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور خمس اور زکوٰۃ میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ خمس ہر ایک پر، اگر جس نے سیو کیا، کچھ بچایا سال میں، تو خمس واجب ہے۔ سب اپنا اپنا نفسا نفسی ہے، ایک بچی ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس نے کچھ بچایا سال میں، بالغ ہو گئی تو وہ اپنا خمس دیں گے۔ اسی طرح ہر کوئی عورت اپنا خمس، مرد اپنا خمس، بچے اپنا خمس۔ زکوٰۃ فطرہ میں ایسا نہیں ہے جن پہ لوگوں نبھتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے، ڈیپینڈنس۔ مثال کے دو، علی گھر چلا رہا ہے، علی بریڈ ونر ہے، وہ کماتا ہے، تو وہ سب جو ان پہ ڈیپینڈ کر رہے، جو ان پہ نبھتے ہیں نان نفقہ کے لیے وغیرہ، ان کا سب کا فطرہ یہ دے گا، علی دے گا۔ اگر ایک بیوہ عورت ہے یا ایک عورت ہے، اس کا شوہر کے پاس کام نہیں ہے، عورت کام کرتی، کھانا پکانے کا وغیرہ جو کام وہ کرتی ہے، اس پہ گھر میں سب لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، نبھتے ہیں، تو فاطمہ ان پہ سب ڈیپینڈ کرتے، تو وہ سب کا زکوٰۃ فطرہ دیں گی۔ 3 کلو پر ہر انسان کے پیچھے 3 کلو کس پہ دیں گی؟ جو آیت اللہ سستانی کے نزدیک جو کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے، جس کو سٹیپل فوڈ کہتے ہیں، وہ اس پہ نکالیں گے۔ جیسے ہم چاول ہے، کون سے والے کلو والے چاول دینا ہے، ہائی کوالٹی والا دینا ہے، لو کوالٹی والا دینا ہے، 3 کلو پر پرسن۔ تو اس طرح آیت اللہ خوئی تو اجازت دیتے تھے، آیت اللہ خوئی تو کھجور پہ دینا زیادہ ثواب ہے،
मगर सिस्तानी खजूर स्टेपल फूड में नहीं आता, रोजमर्रा खाने का नहीं आता है, तो उस पे सिस्तानी वाले नहीं देंगे जो खाना खाया जाता है उस पे। मगर आयतुल्ला खुई में जो बाकी है वो खजूर पे दे सकते हैं। खजूर भी कौन सी क्वालिटी, उसमें भी क्वालिटीज है, तो तय करे कौन सी क्वालिटी भी देना है। तो दिमाग में गिजा हो कौन सी गिजा पर दे रहे हैं और उसकी कीमत क्या है, उसके मुताबिक 3 किलो मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। बस फिर आप देखें कि मसला ये है कि सैयद गैर सैयद को भी दे सकता है और सैयद को भी दे सकता है, दोनों तरफ से रास्ता खुला है, मगर शर्त कि खुल्लम गुनाह ना करे। बेपर्दा औरत न हो या मर्द हो तो दाढ़ी मुंडवाने वाला न हो, खुल्लम गुनाह न करने वाला हो, तो वो। और मगर गैर सैयद सिर्फ गैर सैयद को दे सकते हैं। 12 इमाम शिया गरीब, 12 इमाम शिया होना चाहिए, तो 12 इमाम शिया वो गरीब हो, खुल्लम गुनाह न करता हो वगैरह, उनको दिया जा सकता है। और फितरे को तोड़ा न जाए, यानी बदन की ज़कात है तो तोड़ा न जाए, ताकि सेहत के लिए हम निकाल दे, सेहत को ना तोड़ा जाए। मतलब ये, तो जैसे कि किसी घर में 5 लोगों का फितरा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कर सकते 2.5 यहाँ ने 2.5 दूसरा घर पे, नहीं, एक फितरा टूटेगा। 2 लोगों का एक घर में दो, 3 का एक दूसरे घर पे दो, या तो 5 एक घर में दे दो। फितरे को तोड़ने से बचाए रखे तो ये अच्छी बात रहेगी। अपने शहर में गरीब हो तो बाहर नहीं दे सकते। मैं हैदराबाद नहीं दे सकती हूँ, अगर कराची शहर में गरीब मौजूद है, गुरबा फकरा मौजूद है, तो मैं दूसरे शहर में फितरा नहीं दे सकती, वहीं देना पड़ेगा। तो ये बस एक इतना सा जरूरी, इतना काफी है। और ये चीज आखिरी जरूरी है जो अभी उलमा खास उसका जिक्र करते हैं कि वही नोट जो हम ज़कात फितरा के लिए निकाला है वही इंटेक्ट, उसको अदल बदल कुछ नहीं, वही देना है 12 इमाम गरीब मुस्तहक को, वही, उसको कोई चेंज नहीं कर सकती ना, जैसे हमने वो पैसे निकाला बस वही सीधा जाके उनको देने का है। ऑलराइट, या तो फिर माह रमजान में भी दे सकते हैं, इजाजत है, मगर उससे ज्यादा सवाब है कि ईद रात को दे, तो कर्ज के तौर पर दे माह रमजान में, फिर एडजस्ट कर दे शब ईद का सवाब सबसे ज्यादा है, मगर ऐसे माह रमजान में भी दे सकते हैं। तो बस इसी तरह हम फर्ज करे माह रमजान में जो दे भी दिया कर्ज की नियत के बगैर, तब भी एक्सेप्टेड है, कबूल है। तो मुझे लगता है इतना मसाइल काफी है। अब मैं ये चाहूंगी कि माह रमजान अख्ताम पे पहुंच रहा है, मैंने आसानी से ये जुमला कह दिया और बस हफ्ता से भी कम मुश्किल बचा है। हमारे मासूमीन की क्या हालत होती थी जब आखिरी हफ्ता होता था, आखिरी अशरा आ जाता था, बस 21 रमजान से गिरिया वजारी शुरू हो जाती थी। हमारे मासूमीन इतना गिरिया करते थे, खासकर इमाम अली और इमाम सैयद सज्जाद की रिवायत में तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, और हर मासूम इतना गिरिया करते थे कि गोया बेहोश भी हो जाते थे कि माह रमजान रुखसत हो रहा है, अल्लाह का महीना रुखसत हो रहा है, अल्लाह हमारा मेहजबान थे, एक एक सांस के तस्बीह का सवाब, एक एक आयत का, एक खत्म कुरान का सवाब, ये सब हमसे रुखसत हो रहा है। इतना अजीम शान महीना, इब्लीस सभी निकलेगा बाहर। एक मदद हमें मिली थी कि इब्लीस को अल्लाह ने बंद कर दिया था, वो भी निकलेगा तो जोश इंतकाम से निकलेगा। उनको पता है इतना जोश इंतकाम कुछ वो हमारे वजह से कैद खाने में जाना पड़ा, और खाली इतना नहीं, उनको पता है कि ये मोमिन शाबान का मोमिन नहीं है, अब शव्वाल का मुत्तकी है। मोमिन मुत्तकी बन चुका है, 1 महीने की रोजा, नमाजें, खैरात, सदकात, इबादतें मुसलसिल, शबेदारियां, इतनी जहमत करके मुत्तकी बना है।
تو اس کا جوش اتنا زیادہ ہوتا ہے شوال مہینے میں. تو ہمیشہ ہمارے لیے شوال کا مہینہ بہت اہم ترین مہینہ ہے کہ ہم اپنی پوری حفاظت کریں. مگر ہم رخصت تو کر رہے ہیں، ماہ رمضان کو رخصت کرتے رہے ہیں، مگر بہت بڑی غمگینی کی بات ہے، بہت بہت دل روتا ہے. اور مومن کی نشانی ہے کہ اس کا دل ضرور روئے گا جب ودا کرے گا ماہ رمضان کو. کیوں کہ جتنی معرفت ہوگی اس رمضان کی، جتنی معرفت ہوگی شہر اللہ خدا کا مہینہ کی، اتنا گریہ وزاری ہوگا کہ اتنا مہینے کو ہم خوبصورت کیسے کریں، ہم خدا حافظ کیسے ودا کیسے کریں اس مہینے کو. تو بس یہ ہمیں بہت رو رو کے خدا حافظ کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کا مہینہ، نعمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، نعمتوں کی فراوانی کا مہینہ، جس میں ہمارا دل بھی اتنا نرم ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہے. سید سجاد کس طرح ہدایت کرتے تھے کنیزوں غلاموں کو. ان کا دل اتنا نرم تھا امام سجاد کا کہ کثرت سے خریدتے تھے کنیزوں غلاموں کو. کیوں؟ ان کے مالک اتنا ظلم کرتے تھے کہ چھوٹی سی بھی غلطی کی اگر غلام کیا کنیز نے چھوٹی سی، تو ان کا جسم میں سے کچھ نقص پیدا کر دیتے تھے، جسم میں نقص پیدا کرتے تھے. کبھی تو ہاتھ توڑ ڈالتے تھے، کبھی پیر توڑ ڈالتے تھے. اتنا ظلم ہوا کرتا تھا. سید سجاد ان کو خرید کے 1 سال تک تربیت کرتے تھے، پورا سال تربیت کرتے تھے. بیچارے بالکل تربیت یافتہ نہیں تھے، ظلم ہی ظلم کو دیکھے تھے. تو پورا سال تربیت کرتے تھے. اور جب 28 شعبان تک، پورا سال شعبان تک ایک ایک غلطی بتا دیتے تھے کیا کیا وغیرہ، اور ہدایت کرتے تھے، تربیت کرتے تھے. مگر 28 رمضان مگر یہ رمضان جب آتا ماہ رمضان تو کسی کو کچھ نہیں کہتے. رجسٹر رکھا تھا انہوں نے، اور رجسٹر میں ہر ایک کی غلطی لکھ لیتے تھے کہ اب شعبان تک کہتے تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر، تربیت. ماہ رمضان میں ان کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، مگر اس کو غور سے دیکھتے تھے، ان کی خطا کو رجسٹر میں لکھ لیتے تھے. 28 کو ایک ایک کو الگ پہلے بلاتے تھے. مختلف روایت ہے، میں اس روایت کو پسند کروں گی جس کو میں ابھی پڑھ رہی ہوں. ایک ایک کو غلطی بتاتی، لٹرلی کانپنے لگتے تھے. کیوں؟ شوق ہو جاتے تھے. ان کو خود کو بھی نہیں پتا تھا کہ غفلت میں انہوں نے یہ خطا کی ہے. جب امام بتاتے تھے تب وہ ریئلائز کرتے تھے کہ ارے ہم نے یہ غلطی کی تھی، ہم نے یہ غلطی کی تھی. ان کو فوراً یاد آ جاتا ہے، مگر امام یاد دلاتے تھے. یعنی اس میں پتا چلتا ہے کہ انسان کئی گناہ غفلت میں کرتا ہے، کئی گناہ کرتا ہے جہالت میں کرتا ہے. ان کو پتا بھی نہیں کہ تاکہ اس کی توبہ کرے، آئندہ یہ گناہ واپس نہ کرے. کامتے تھے. اور جب کامتے تھے تو سید سجادیہ یہ بھی درس دیتے تھے کہ آج ایک انسان کے سامنے تم کام جاتے ہو، جب تمہاری غفلت کے پردے ہٹایا گیا تو قیامت کے دن میں روبرو اللہ کے سامنے ہوں گے. تو کیسے کانپو گے؟ کس طرح کانپنے والے ہو؟ اس سے پہلے بیدار ہو جاؤ، غفلت اختیار نہیں کرو. تم خود پتہ ہی نہیں چلتا. انسان کے بیدار دل ہونا چاہیے، الرٹ زندگی گزارنا چاہیے. گناہ سے بچنا ہے، ہر لمحے بچنا ہے. جو ہم بات بعد میں کریں گے کیسے گناہ سے بچایا جائے اپنے آپ کو. تو ایک ایک کو بتاتے تھے. پھر 29 کی رات کو سب کو ساتھ میں جمع کرتے تھے. اب تو ہر ایک کو الگ الگ بتا دیے تھے، اب جنرل سب کو بتاتے تھے کہ میں نے آپ کو سب کو غلطیاں دکھا چکا ہوں. اور آج شب 29 ہے ماہ رمضان کی. یہ وہ شب ہے کہ ہر ایک کو اللہ مغفرت عطا کرتا ہے، ہر ایک کو مغفرت عطا کرتا ہے، نہیں چھوڑتا، ضرور مغفرت عطا کرتا ہے. یہ مغفرت کی رات ہے. تو انسان سوچے کہ یہ رات آ گئی ہے. سید سجاد فرماتے ہیں تم ایک ایک کو تمہارا گناہ کو اب یاد کرو. اب
توبہ استغفار کرو، اللہ کے پاس معافی مانگو. بس پھر شروع کرتے تھے امام کہ میں نے اب آپ کو سب کو معاف کر دیا ہے تاکہ خدا مجھے معاف کر دے. قرآن کی جو آیت ہے نا اس پہ مولا تفصیلی بات کرتے ہیں. سورہ نور 24 نمبر کا سورہ 22 نمبر کی آیت اتنی نورانی آیت ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم ایک دوسرے کو بخش دو، معاف کر دو، درگزر کر دو، نظر انداز کر دو. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں درگزر کر دے، اللہ تمہیں نظر انداز کر دے؟ تو پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے. تمہیں کیسے توقعات کر لیا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا جبکہ تم نے لوگوں کو معاف نہیں کیا ہے. تو پہلا قدم میں تم لوگوں کو معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے. تو میں آپ سب کو اس لیے معاف کر دیا تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر توبہ مغفرت کی طرف اتنا توجہ دیتے تھے کہ تم سب اللہ کے پاس اپنی اپنی خطاؤں کو کی معافی مانگو، طلب کرو، مغفرت طلب کرو. اور پھر میں نے تمہاری غلطیوں کو معاف کیا تاکہ خدا مجھے معاف کر دے. ریپیٹ کرواتے تھے، یعنی برین واش کرواتے تھے، بیدار کرواتے تھے. میں نے تمہاری غلطیاں کو معاف کیا، خدا مجھے معاف کر دے. پھر اللہ کی طرف پلٹ کے خدا سے بات چیت کرنا شروع کرتے تھے. لوگ سب سنتے ہیں، سب غلام و کنیزوں سنتے ہیں. پروردگار میں نے اپنے سے چھوٹے کی غلطیوں کو معاف کیا ہے تاکہ تو میری غلطیوں کو معاف کر دے. پہلے ان سے کہا، اب ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی ہے. تو پتہ امام درگزر اور معافی کا اہم درس دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتَعْفُوا اقرب للتقوی، ایک دوسرے کو درگزر کرو، نظر انداز کرو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے. تم تقوی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ایک دوسرے کو درگزر نہ کرو، معاف کر دو، دل کو پاک صاف کر دو، بغض، کینہ، حسد سب ختم کر دینا ہے. ہم دعا افتتاح میں آخر میں امام زمان ہمیں سکھاتے، اشفی بھی صدورنا، صدور میں شفا دے. صدور سینے میں جو گندگی ہے، بغض، کینہ، حسد، نفرت، انانیت، میں، نفاق، سب کی شفا. وَأَذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِنَا، اور ہمارے قلب میں جو غیظ و غضب ہے، بغض، کینہ، غصہ، ان سب کو تو ختم کر دے. دعا کرتے ہم. تو جب تک تم دوسرے کو خطاؤں کو معاف نہیں کرو گے، جب تک اللہ سے ہرگیز توقع نہ رکھنا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ایک پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے تو پھر اللہ 10 قدم آ کے ہمیں اٹھا لے گا. پھر عجیب بات پیش کرتے تھے مولا، تم سب مل کے مجھے کہو اللہ اکبر. چوتھے امام سب کو فرماتے، ابھی وہ سب مل کے امام سے کہے، معصوم ابن معصوم، کہ تم سب مل کے مجھے کہو اے علی ابن الحسین، جس طرح تم نے ہماری خطاؤں کو غور سے دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد لکھتے رہے، اسی طرح علی ابن الحسین خدا بھی تو تیری خطاؤں کو غور سے دیکھتا ہے اور لکھ لیتا ہے تیری نامہ اعمال میں. یعنی انسان ہوتے خطا کو پکڑ لیا تو معبود تو کتنا شانہ ہے، وہ تو نیتوں کو بھی پکڑ لیتا ہے، وہ تو نیتوں کو بھی ریکارڈ کر لیتا ہے. پھر فرماتے تھے اے علی ابن الحسین، جس طرح تم نے ہماری خطاؤں کو لکھا، اللہ تمہاری خطاؤں کو لکھ لیا ہے. ارے خدا تو نیتوں کو بھی لکھ لیتا ہے. اے علی ابن الحسین، تو چاہتا ہے کہ اللہ تیری خطاؤں کو معاف کر دے تو پہلے تو ہماری خطاؤں کو معاف کر. ان سے کہہ رہے کہ تم مجھے کہو. امام ان کو ریپیٹ کرواتے ہیں، یعنی کیسی تربیت کرتے ہیں کہ امام سے کے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک نئے انسان بن کے نکلے. ریپیٹ کرواتے تھے کہ علی ابن حسین ہماری غلطیوں کو درگزر کر تاکہ تیری غلطیوں کو خدا درگزر کرے. جس طرح تو چاہتا ہے کہ تیرے پر رحم کیا جائے تو پہلے تو قدم آگے بڑھاؤ، تم ہمارے پر رحم کرو. جب تمہاری خطاؤں میں دکھتا ہے، تم
تم کانپنے لگ جاتے ہو، تو قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ تم اللہ کی حضوری، اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، اللہ ساری خطاؤں تمہیں دکھائے گا، تو اس وقت تمہاری کیا، یعنی پورا ویڈیو ہم خود دیکھیں گے، ہمارا پورا ویڈیو گناہ جو ہم کر رہے ہیں، جو نیتوں میں فطور، ہم خود ہمارا ویڈیو دیکھیں گے. ایک ایک جملہ امام ریپیٹ کروا رہے، یہاں تک کہ سید سجا رونے لگتے ہیں، اتنا گریا کرتے، اتنے بعد سب حیران، سب رونے لگتے ہیں. غلام کنیز منظر دیکھ رہے، امام اب رونے لگتے ہیں. پھر امام ان کے طرف کیا، دیکھو میں نے آپ لوگوں کی ساری خطاؤں کو نظر انداز کیا ہے. پھر اب آپ سب خدا سے کہو، اب دیکھو امام سے ڈائریکٹ کہلوایا امام نے، اب کہتے تم سب مل کے خدا سے کہو کہ جس طرح علی نے ہمیں معاف کیا خدایا، تو علی ابن الحسین کو معاف کر دے. پہلے ان سے معاف کرو، اب اللہ سے تو معاف کر دے، علی کو جہنم کی آگ سے نجات دے. پہلے ڈائریکٹ معافی، پھر خدا سے معافی منگوائے، ان سے ریپیٹ کرواتے تھے. امام آمین کہتے تھے، جب وہ کہتے تھے، جب خدا سے بات کرتے خدا ان کو معاف کر دے، تو امام آواز بلند سے آمین کہتے تھے. اب آپ سب کو اللہ کی راہ میں نے آزاد کر دیا تاکہ خدا مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اللہ اکبر. دیکھو تو امام کا ایک ایک جملہ، یہ تو میں بہت شارٹ کر رہی ہوں. کیا کہتے امام؟ کہتے ہیں کہ آپ سب کو اللہ کے راہ میں نے آزاد کر دیا. کیوں؟ تاکہ خدا مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اتنا عطا کرتا ہے اللہ، اتنا دیتے ہیں کہ بے نیاز ہو جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اتنا پھر امام سب کو دے دیتے ہیں. یعنی اتنی تربیت کی. اب مال و مال، سب کو مال و مال سے مال بھر دیا، اتنا مال دیا، اتنا دیا کہ ان کو آزاد کر دیا کہ کسی کے آگے ان کو جھکنا نہ پڑے، بے نیاز ہو جائے، بس اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائے. اتنا دے کے پھر رخصت کرتے تھے. آج سید سجاد ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں بھی ڈائری رکھنا چاہیے، غفلت کی زندگی سے بچنا چاہیے، ہمیں لکھ لینا چاہیے، محاسبۃ النفس کرنا چاہیے، ہمیں ہماری عادتوں کو بدلنا چاہیے. ماہ مبارک کیوں آئے، اب ہم یہ دیکھیں، ہماری عظیم ذمہ داری اب شروع ہوتی. ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے، ماہ رمضان 11 مہینے کے لیے ہے کہ ہم کیا بنے، ماہ رمضان ہم نے کیا بنایا، 11 مہینہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے، ہم کس طرح گناہ سے بچیں گے، ہم کیسے نئی زندگی کا آغاز کریں گے. یہ ہماری عظیم ترین ذمہ داری ہے. یہ آخری لیکچر بہت قیمتی لیکچر ہوا کرتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بہت بہت ضروری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو استقامت، یعنی جواب ہے استقامت. اتنا امپورٹنٹ ہے استقامت کہ رسول اللہ کو جب سورہ ہود کی آیت 112 فاستقم کما امرت، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے کہا مجھے یہ آیت بوڑھا بنا دیا. ایک تو سورہ ہود اور سورہ واقعہ ہے روایت میں کہ انہوں نے کہا مجھے بوڑھا بنا لیا، ضعیف بنا لیا. اور خاص کر کے سورہ ہود کی 112 آیت. کیوں؟ فاستقیم، ثابت قدم رہو، کما امرتا، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے. رسول رونے لگے تھے، رسول کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے. کیوں؟ میری امت یہ کر سکیں گی، حکم آیا ہے ثابت قدم رہنا ہے، میری امت یہ کر سکیں گی. بس ہم سے یہی مانگا گیا کہ ماہ رمضان کہ جو ہم نے عبادت کی، اپنی تربیت کی، کیونکہ تربیت کا مہینہ ہے، اللہ تربیت کرتا ہے. اس مہینے میں تربیت کے لیے لایا ہے مہینہ، تاکہ 11 مہینہ ہم اس کو جاری رکھے. خالی ایک مہینے کے لیے تربیت نہیں تو کوئی ماہ رمضان کا فائدہ نہ ہوا. فائدہ تب ہوا کہ اس مہینے میں ہم نے ایسی عبادتیں کی، اتنا روحانی پیٹرول جمع کیا، اتنی ٹنکی کو پورا کیا کہ 11 مہینہ یہ پیٹرول ہمارا جاری رہے. تو ہم دیکھیں کہ جس کے لیے سورہ احقاف
46 नंबर का सूरा, उनका 13-14 आयत पे पहले देखो अल्लाह क्या हमें हुक्म दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि देखो अल्लाह यहाँ साफ बता रहा है कि अल्लाह कौन है जो हकीकी मोमिन। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना, ये कहते अल्लाह हमारा रब अल्लाह है। सुम्मा इस्तक़ामू, उस पे साबित कदम रहते हैं। इतना अजीम है बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो इस पर कायम रहते हैं, डट के रहते हैं, उसको न खौफ होगा न गमगीन होंगे, न किसी किस्म का खौफ न गमगीन, कुछ नहीं होगा उनको। बल्कि आयत 14 नंबर की कहती है, उलाइका साबुल जन्नह खालिदीन फीहा जज़ा बिमा कानू यअमलून। वही तो अहले जन्नत है कि जिसमें हमेशा रहेंगे, ये उनके अमाल के सिले में जो वो अंजाम देते हैं। तो पता ये चला कि अल्लाह देता क्या है, जन्नत वाजिब करार देता है। कोई खौफ नहीं, कोई हुज़न नहीं, न कोरोना का खौफ, न बीमारियों का खौफ, न जादूगरों का खौफ, न बदकिस्मत वाले बद नजर डालने वाले का खौफ, न गम किसी किस्म का गम न हो। गम हो तो रसूल अहले बैत की जुदाई का गम हो, अपने गुनाह का गम हो, अल्लाह की नाफरमानी का गम हो, मगर दुनियावी किसी चीज का गम न हो। इसमें कोई किसी किस्म का गम नहीं होता। इतना उनको फायदा देते ये साबित कदमी। हम फिर आए सूरे हाम मीम सजदा, सूरे फुस्सिलत 41 नंबर का सूरा, उनकी 30, 31, 32 आयत। देखो अल्लाह क्या देना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। यहाँ से पहले वही बात शुरू होती है कि ये वो लोग जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पे डट के रहे, कायम रहे। फरिश्ते उन पे नाजिल होते हैं, नाजिल होके क्या करते हैं, न तुम्हें किसी किस्म का डर है, न किसी किस्म का तुम्हें गम हो। मलाइका उनको खुशखबरी सुनाते। खाली यहाँ आयत खत्म नहीं होती, वो अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, उनको बशारत दिया जाती, खुशखबरी हो, तुमसे वादा किया गया जो जन्नत की नेमतों बहिश की वगैरह, वो वादा पूरा किया जाएगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे, मलाइका कहते हम तुम्हारी इस दुनिया में, दुनियावी जिंदगी में, और तुम्हारी मददगार है, और आखिरत में भी हर हाल में, जैसे मौत के वक्त, कब्र में, कयामत में, कब्र में उठने के वक्त, हर वक्त दुनिया और आखिरत में मददगार है तुम्हारे, हर लम्हे तुम्हारे साथ है, मदद करते हैं। और फिर यहाँ आयत खत्म नहीं होती है, वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसकुम वलहुम फीहा मा तदऊन, बेहिश्त में वो सब कुछ तुम्हें फराम होगा, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, और जब तुम जो तू तलब करोगे वो भी तुम्हें दिया जाएगा। यानी जिस्मानी नेमतें और रूहानी नेमतें सब तुम्हें मुहैया किया जाएगा। ये क्यों आखिर में आयत क्या कहती है, नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये सब कुछ तुम्हारे गफूर रहीम अल्लाह की तरफ से तुम्हारी खातरदारी की जाएगी। यानी अल्लाह तुम्हारा मेहजबान बनेगा। 7 नेमतों का जिक्र कर रहा है, 7 नेमतों कि 7 नेमत अल्लाह तुम्हें अता करेगा कि अगर तुमने साबित कदम रही, ये माह रमजान का तुमने जो तरबियत की, अब उसको कायम रहे, अपने को गुनाह से बचा के रखे, वाजिबात को अंजाम देते रहे, तकवा अख्तियार किया, ज़बान की हिफाजत की वगैरह, तो फिर देखो कि तुम्हें 7 तोहफे अल्लाह दे रहा है, 7 बड़े बड़े गिफ्ट तुम्हें दे रहे हैं अल्लाह। अजीम इनायत है ये, अजीम। पहली और दूसरी बात खुशखबरी ये है कि तुम्हें कोई खौफ न होगा, कोई हुज़न नहीं। और फिर तुम्हें देखो कि इस बहिश की खुशखबरी है तुम्हारे लिए, वादा किया जा रहा है। फिर चौथी खुशखबरी ये है कि तुम्हारे दुनियावी जिंदगी में भी और मददगार होंगे मलाइका, और आखिरत में भी मुसलसल मदद मिलेगी। सोचे हम ये 5 भी ज्यादा कि इंसान को बेहिश्त कैसी बशारत मिलेगी कि वो
नेमतों पे नेमतों की फौरान में तुम्हारी जो तुम चाहे वो तुम्हें मिलता चले जाएगा। छठी खुशखबरी ये है कि न सिर्फ मादी नेमतें तुम्हें मिलेगी बल्कि रूहानी नेमतें तुम्हें तुम्हारी शामिल हाल होगी। और सातवीं और आखिरी नेमत, खुदा तुम्हारा मेहजबान होगा। अंदाजा लगाए कितनी बड़ी बात है। देखो तो से मांगा क्या चीज, एक ही चीज मांगी गई मगर मुश्किल है। जब भी तो रसूल ने कहा मेरा सारे बाल सफेद हो गए, मुझे बुरा बना लिया, मेरी उम्मत पर कर सकेंगे साबित कदमी? नहीं, हम क्यों ना करें, हम करेंगे इंशाअल्लाह, हम करेंगे। हमारी कोशिश करना चाहिए, पुख्ता इरादा करना चाहिए। सारा दारो मदार हमारा इरादा कितना हमने पुख्ता किया है, तो ये हमने इसकी सख्त जरूरत है। तो अब हम तो पहली चीज हम क्या करेंगे, शुक्राने नेमत कि अल्लाह ने हमें माह रमजान नसीब किया, लैलतुल कदर दिया, 1000 महीनों से बेहतर दिया। सारी वजूहत क्या है, किस वजह से? कुरान। शहरु रमजान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हम माह रमजान का नाम आता है तो हमें फौरन रोजा याद आता है, नहीं बल्कि कुरान याद आना चाहिए। क्यों? देखो, शहरु रमजान उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि रमजान का महीना रमजान इसलिए हुआ, अल्लाह ने अपना नाम रख दिया। कुरान में एक ही वाहिद नाम मेंशन किया है। और इतनी बड़ी फजीलत, रोजा भी इसी महीने में करार दिया गया, लैलतुल कदर इसी महीने में, इसी क्यों? कुरान की वजह से। तो सबसे पहले हमारा कुरान पूरा साल मुतालिया रहे। पहली हमारी जिम्मेदारी, जितना कुरान का मुतालिया रहेगा इतना हम साबित कदम रहेंगे। ये कीमती तरीन किताब हिदायत के हमें अल्लाह ने अता की है। तो फिर हमें बहुत ख्याल करना है, न भूले शैतान जोश इंतकाम से भरा हुआ है, उनको मुकाबला करना है शव्वाल का मुत्तकी से। तो हमें भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ऐसा न हो कि शैतान हम पे हावी हो जाए जबकि वो कमजोर है, उनके पास ईमान नहीं है, वो काफिर है। तो फिर याद रखना कि हमें बहुत कुरान की मुतालिया, हर रोज चंद आयतों का मुतालिया पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़े जितना पढ़ना है, पूरा रुकू पढ़ो, पूरा सिपारा पढ़ो, हर रोज आपकी मर्जी जितना पढ़ना है, मगर चंद आयतों का मुतालिया करना है। 5 आयत 7 आयत डिसाइड करे कि कितना वाजिब करार दे अपने को। तो ये तरबियत है, तरबियत होने वाली हमारी इस कुरान के जरिए। तो पहली जिम्मेदारी इल्म के मैदान में आना पड़ेगा, जो बात हो चुकी है। तो याद रहे कि माह रमजान की खूबी सारी कुरान की वजह से। तो ये रोजा रखा गया खुदा ताकि मुत्तकी बने। तो कम से कम महीने में 3 रोजा रखा जाए, मिनिमम 3, जो शैतान से बचने वाला रोजा है। पहली नौचंदी जुमेरात, बीच वाला बुध, 10 के बाद वाला बुध और आखिरी जुमेरात। ये 3 रोजा तो एक मोमिन नहीं छोड़ सकता। क्यों? शैतान का मुकाबला करने में आसानी हो जाती है ये 3 रोजे के जरिए। तो पहले तो माह रमजान ये 2 चीज को हमें खास सिखाई है, कुरान और रोजा। वो जारी रखना है पूरा साल, ताकि हमें स्लिप न हो जाए, हम इस दुनिया में गफलत में जिंदगी न गुजारे, बेदार रहे हम। तो बस, तो फिर अभी गुनाह से बचने के लिए क्या करना चाहे, ये 2 चीज तो आ गई, कुरान और रोजा। अब हम जो माह रमजान में करते थे, गुनाह से बचते थे ना, तो उलमा ने एक बेहतरीन जरिया क्या बताया है, इमाम जमाना से अटैचमेंट। 24 घंटा जितनी देर जागते हो तो इमाम जमाना से कांटेक्ट रहे, चाहे 11 कुल अल्लाह के जरिए, चाहे ज़ियारत आले यासीन की जरिए, इस्तिगासा की ज़ियारत, दुआ नुदबा वगैरह वगैरह, मुसलसिल कांटेक्ट रहे इमाम से। और ये उलमा बताते कि बेहतरीन चीज इमाम जमाना की अगर कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ ये नियत करे पुख्ते इरादे के साथ कि मैं गुनाह से सिर्फ इसलिए बच रही हूं ताकि ताजील फरज हो जाए। ताजील फरज के लिए मैं गुनाह से अपने आप को बचाती हूँ। तो इसी तरह इमाम की जबरदस्त मदद हो सकती है, जल्द इमाम का ज़ुहूर हो सकता है। हम सब ये नियत करें कि खुदाया मैं इसलिए गुनाह से बचना चाहती हूँ कि मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मजलूम इमाम का जल्द ज़ुहूर हो जाए। तो ये चीजें अटैचमेंट विद इमाम जमाना, कुरान से अटैचमेंट, कुरान और अहले बैत, एक कुरान सामित है, एक कुरान नातिक है। इन सकलीन जो रसूल ने कहा 2 वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, उनसे हम मुतमस्सिक हो कि हरगिज़ गुमराह न होंगे।
تو پتہ یہ چلا کہ رسول اور اہل بیت اور قرآن کے ساتھ اسٹرانگ رابطہ ہونا چاہیے، تو ہماری تربیت جاری رہے گی. پھر ہم کیا کس کو طرف دیکھیں؟ رزق حلال، رزق کی تلاش کرے. کون سا رزق ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے. اگر یہ سب کچھ کریں گے مگر رزق حرام جائے گا تو رائے حق نہیں ملے گا، گمراہ ہو جائیں گے. بلکہ اتنے حد تک علماء زور دیتے ہیں کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ کھاؤ، وہ بھی تمہیں مذہب سے دور کر دے گا. تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ باہر کا کھانا سے بہت بچنا ہے جو بے نمازی کا کھانا ہوتا ہے. پھر جو کون سا اہم کام روزے کے بعد کون سا اہم کام ہمیں رمضان میں بہت زیادہ کیا ہے؟ نماز نماز نماز. نماز کو بہتر سے بہتر بنائے، کیونکہ یہی نماز برے کاموں، برے بے حیائی سے روکیں گی، یہی مس گیدرنگ شادی سے روکیں گے. ہمیں شکرانے نعمت کریں گے. یہ ماڈرن ٹیکنالوجی تو آج کام آیا کہ ہر گھر امام بارگاہ بنا، ہر گھر مسجد بن گئی، نماز جماعت پڑھی گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمیں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. تو یہ ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی ابھی مس یوز نہ کرے. اب وعدہ کرے خدا اتنی بڑی نعمت ہی ہمیں کام آئی ہے، اب ہم کو کبھی گناہ سے کام میں نہیں یوز کریں گے ماڈرن ٹیکنالوجی کو. تو اس کی وعدہ کرے، کوشش کرے. اور پھر رزق حلال، اور پھر زبان کی حفاظت. رسول نے کہا کہ انسان کی ہلاکت اگر زبان کی حفاظت نہیں کی تو ہلاکت ہی ہلاکت. دنیا میں بھی، قبر میں، قیامت میں سب سے زیادہ عذاب زبان کی وجہ سے انسان کو ہونے والا ہے. تو زبان کی حفاظت کرے، مسلسل ذکر خدا، تسبیح زہرا، درود، لا الہ الا اللہ کا ذکر، تسبیحات اربع، سب کا زبان کو میں جاری رکھے، تاکہ زبان خود بخود پھر ذکر الہی میں مشغول رہے گی تو گناہ سے بچتی رہے گی. تو یہ اور نماز کا ایک یہ خیال بھی کیا جائے کہ اول وقت نماز، اول وقت نماز، اول وقت نماز. ہر مرجع تقلید نے، آیت اللہ بہجت، وحید خراسانی، سب نے تاکید کی کہ اول وقت نماز خود بخود گناہوں سے روکیں گے. اور نفل نماز جتنا ہو سکے نفل نماز میں کو زندگی میں اضافہ کر دے. 51 رکعت مومن کی نشانی ہے. کوشش کرے 51 رکعت، جتنا 51 نہیں کر سکے تو جتنا کر سکے. تو یہ نماز ہمیں برا کام و بے حیائی سے روکتی چلے جائیں گی. پھر زیارت، امام کی زیارتوں پہ جائے، عمرہ جائے، یہ نہیں کر سکتے تو گھر میں بیٹھے امام کو سلام کرے، امام کی نظر کرم نصیب ہو جائے گی. امام سلام کا جواب دیتے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. تو زیارت، ہر معصوم کو زیارت کرتے، خاص کر کے امام حسین کو، امام زمانہ کو مسلسل ان کو سلام کرے، وہ سلام کا جواب دیں گے. اور پھر وہ ہر نماز کے بعد جو تاکیبات، جو آیت اللہ نقودکی نے 5 باتیں بتائی، اور آیت اللہ شبیر زنجانی نے 3 باتیں بتائی، وہ ہرگیز نہ چھوڑے. 8 باتیں آپ کو سب کو یاد ہے. تسبیح زہران، آیت الکرسی، 3 کلو اللہ، 3 صلوات وغیرہ، ومن یتق اللہ والی چیزیں ہے. تسبیحات اربع 30 مرتبہ ہے. اللہم کن لی ولی کا ہے. سجدہ ہے، یا واسو یا وہاب کر کے 14 مرتبہ سجدے میں وغیرہ. یہ کرے. اور اہم ترین چیز دعائے غریق، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. کس میں؟ آخری رکوع. ہر نماز کا آخری رکوع میں کوشش کرے. اور رکوع میں بھی بیان پڑھ سکتے ہیں، مگر آخری رکوع میں کوشش کرے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہمیں ثابت قدم رکھ. دعائے غریق. پھر دوسری دعائیں جو قنوت میں پڑھی، قنوت میں بھی پڑھے، آخری رکوع میں بھی پڑھے. پھر یہ ساری دعائیں جو ثابت قدم کی دعا ہے، جیسے سورہ آل عمران کی 8 نمبر کی آیت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ والی پڑھے. قنوت میں پڑھے، سجدے میں پڑھے. سجدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے، مگر دعا کی صورت میں پڑھنا مستحب ہے. قرآن کی دعا جو ہے وہ تو مستحب ثواب ملے گا. پھر سورہ بقرہ کی 250 آیت، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سورہ بقرہ کی 250 نمبر کی آیت. سورہ الاعراف 7 نمبر کا سورہ 126 آیت، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا المسلمین. وہ جادوگروں کی دعا خدا کو کتنی پسند آئی کہ ہمیں وفات دے، مگر اسلام کی حالت میں وفات دے. تو یہ ہمارے ثابت قدم رکھے گا. ہمیں یہ ہر وقت پڑھنا ہے جتنا یاد آئے.
اور سجدہ طویل سجدہ کرے, سجدے شکر کرے, جتنا ہو سکے سجدہ کرے. سجدے میں آیا کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت اللہ مرحوم ابراہیم امینی تو 400 مرتبہ فرماتے تھے, مگر ہم جتنا پڑھ سکے سجدے کے عالم میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ذکر یونسیہ یہ پڑھے. تسبیح زہرا, تسبیحات اربع. ہاں اہم ترین جس کا ہو سکے صدقہ دے. صدقہ بلا کو دور کرتا ہے. سب سے بڑی بلا ہمارا گناہ ہے, سب سے بڑی بلا ہمارا گناہ ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو ختم کر دیتی ہے. تو صدقہ دے اس نیت خدا کہ گناہ کی بلا ہم سے دور ہو جائے. پہلے تو معاف کر دے جو گناہ ہو چکا ہے صدقے کے برکت سے, اور صدقے کے برکت سے گناہ معاف کر دے, اور آئندہ نہ کرنے کی توفیق عطا کر. اس گناہ کی بلا سے ہمیں بچاؤ اس صدقے کے ذریعے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم صدقہ دے اس نیت. ایسے بھی ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو سورہ توبہ کی 103 آیت آپ مطالعہ ضرور کرنا. اللہ رسول کو کہتے ہیں جو صدقہ دے, وہ خیرات دے, وہ خمس دے, وہ زکوٰۃ دے, جو یہ مالی امداد کرے تو تو وصلی علیہم, تم اس کے لیے دعا کرنا. انا صلاتک سکن لہم, تیری دعا ان کے لیے باعث سکن ہے, ان کے لیے باعث سکون ہے. جب ہم صدقہ دیتے تو فوراً امام زمانہ کی طرف سے ہمیں دعا ملتی ہے, چاہے صدقہ دے, چاہے خمس دے, چاہے زکوٰۃ دے, چاہے خیرات, جو مالی مدد کرتے ہم فوراً امام زمانہ کی طرف سے ہمیں دعا ملتی. کیوں کہ رسول کو اللہ کہہ رہا ہے, تب رسول کی جگہ میں آج امام مہدی ہے, فوراً ہمارے لیے دعا کرتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں ہمارے باعث سے سکون ہے. ڈپریشن ہمارے قریب نہیں آ سکتا جب معصوم ہمارے لیے دعا کرے. سکن لہم, تمہارے لیے اب سکن ہے, سکون ہے, پیس ہے. یہ سب تو پتہ یہ چلا کہ یہ برقرار رکھنے کے لیے ہمیں یہ ثابت قدم رکھنے اپنے کو یہ سب چیزیں کرنی پڑے گی. پھر آخری مرتبہ یاد دلاؤں گی کہ ہماری زبان 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 جتنا ہو سکے ہو ہمارے غیبت سے زبان کو بچائے, غیبت نہ سنے, کان کو نجیس نہ کرے, زبان کو نجیس نہ کرے. ہم کوئی غیبت کر رہا ہے تو امر بالمعروف فوراً کرے, وہاں سے اٹھ کے چلے جائے. نفرت پیدا کرے غیبت سے, کیونکہ شہزادی فاطمہ غیبت ہو رہی تو اٹھ کے چلے گئی, تو شہزادی کی نقش قدم چلنا ہے تو اٹھ کے چلے جانا ہے. تو پھر یہ ہمیں دیکھے حجاب, مکس گیدرنگ سے بچے, شرم حیا کا خیال کرے. تو یہ سب چیزیں ہمارے ہم نے ثابت قدم رہنا ہے. 11 مہینہ یہ ماہ رمضان آیا ہی اسی لیے اللہ نے دیا کہ ہماری تربیت ہو, کہ تاکہ 11 مہینہ ہم ان کی وہ تربیت یافتہ رہے, جاری رہے ہم سے. امید ہے ہم دعا گو ہے. خدایا واسطہ تجھے امام زمانہ کا, خدایا واسطہ تجھے شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کو تیری کنیز خاص کا واسطہ دیتے. ہمیں ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے, ہم بہت غم زدہ ہے. ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اس کا حق ادا کریں پورا 11 مہینہ. تو خود بخود ہمیں سکون آئے گا کہ ہم نے اس مہینے کا حق ادا کر رہے ہیں. تو خود بخود غم بھی دور ہوگا, کیونکہ ہم تربیت یافتہ ہے اور اس کو جاری رکھنے والے. مگر یا اللہ تیری مدد و توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تجھے واسطہ دیتے تیری کنیز خاص فاطمہ زہرا کا, امام زمانہ کا, تیرا خاص بندے کا واسطہ دیتے کہ ہمیں وہ توفیق عطا کر, تو ہماری مدد کر کہ ہم ان کو ہمارے پورے سال ہم یہ عمل پیرا ہو اور امام زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے. ہمیں جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور چاہے. سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ امام جلد آئے, امام جلد آئے. بی بی زینب کا واسطہ دیتے, خدایا بی بی زینب کا واسطہ جلد از امام زمانہ کا ظہور کر دے. یوسف زہرا فاطمہ کا فرزند کا جلد جلد ظہور کر دے تو خدایا. تو پروردگارا امام زمانہ آپ خود دعا کرے کہ آپ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے. حالات دنیا کی خراب ہوتی چلی جا رہی, اس کو کرونا سے سب کو نجات عطا کر. خداوند ابھی بھی 1 ہفتہ ہمارا باقی, کرونا کو نیست و نابود کر دے. نارمل زندگیاں شروع ہو جائے, کاروبار شروع ہو جائے, لوگوں کی نوکریاں مل جائے, سارے کاروبار شروع ہو جائے, شادیاں شروع ہو جائے, سب اچھے کام شروع ہو جائے, نارمل سفر و حج زیارت عمرہ سب کی سفر شروع ہو جائے. پروردگارا تو ہماری دعا سن لے, تو ہماری حاجت سن لے,
آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأميها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك.